الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القلم کی 42 سے لے کے 43 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساق سے تو ان نابکاروں کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدہ کی طرف جب کہ وہ صحیح سلامت تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس 42 نمبر آیت میں جو لفظ ساق ہے، ساق کا ترجمہ سمجھتے ہیں جب کوئی سخت تکلیف اور مصیبت کا وقت آ جاتا ہے تو اہل عرب یہ ساق کا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ محاورہ ہے، جیسے جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں شمرت الحرب عن ساقیہا۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 247 to 248۔ مراد کیا ہے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی سے تہبند اوپر اٹھا لیا۔ شمرت الحرب عن ساقیہا کہ جنگ نے اپنی پنڈلی سے تہبند اوپر اٹھا لیا۔ راجز کہتا ہے، شعر سماعت فرمائے عربی کا، قد کشفت عن ساقیہ فشدوا وجدت الحرب بکم فجدوا۔ ترجمہ کیا ہے اس شعر کا جو رجز ہے؟ قد کشفت عن ساقیہ فشدوا، اے بہادرو لڑائی نے اپنی پنڈلی ننگی کر دی ہے تو سب زور سے حملہ کرو۔ وجدت الحرب بکم فجدوا، جنگ زوروں پر ہے اب تم بھی سنجیدگی سے داد شجاعت دو۔ پھر جس سال قحط کی انتہا ہو جائے تو اہل عرب یوں ذکر کرتے ہیں فی سنۃ قد کشفت عن ساقیہا، یعنی اس سال کی بات ہے جس نے اپنی پنڈلی ننگی کر دی۔ اب یہ معلوم ہوا کہ ساق محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو پھر اس محاورہ کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا، روز قیامت جب حالات بڑے ہی تکلیف دہ ہوں گے، ہولناک ہوں گے، لوگ مصیبت زدہ ہوں گے، ہر شخص جلال خداوندی سے لرزہ بر اندام ہوگا،
چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آنے کو ہوں گے۔ اس وقت لوگوں کے ایمان اور کفر، خلوص یا نفاق کو آشکارا کرنے کے لیے انہیں حکم دیا جائے گا کہ آؤ سب اپنے رب کو سجدہ کریں، آؤ تم سب اپنے رب کو سجدہ کرو۔ تو جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، جو ایمان پر فوت ہوئے ہوں گے، وہ تو فوراً سر مسجود ہو جائیں گے، لیکن جو کفر پہ فوت ہوئے ہیں یعنی کافر و منافق، وہ بہت زور لگائیں گے کہ سجدہ کریں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی خون لگا کر جعلی شہیدوں میں شامل ہو جائیں، تو آج نہیں کر سکیں گے۔ ان کی کمر اکڑ جائے گی، بڑی کوشش کریں گے لیکن کوشش کے باوجود سجدہ نہ کر سکیں گے، فلا یستطیعون، لیکن وہ پس سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس رسوائی پر پھر ان کی جو آنکھیں ہیں نا، اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 43، کہ خاشعتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، تو ذلت کے باعث جو ہے ان کی ذلت ہوگی، سجدہ نہیں کر سکیں گے، سب کے سامنے آشکارا ہو جائے گی، تو آنکھیں ندامت سے، شرم سے، خوف سے جھک جائیں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، ان کے کھوکھلے داؤں کا بھانڈا چوراہے میں پھوٹ پڑے گا، ذلت و رسوائی کی گرد ان کے چہروں پر پڑ رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کا جو اگلا حصہ ہے، آخری 43 نمبر آیت کا، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ بتایا کہ یہ آج سجدہ سے کیوں محروم کر دیے گئے۔ اس لیے محروم کر دیے گئے، اس کی وجہ بتا دی گئی، جبکہ وہ دنیا میں صحیح سالم تھے، ان کی آنکھیں تھیں، نور حق کو نہ پہچانا جان بوجھ کر اختیار تھا نا، کان صحیح سلامت تھے، اللہ تعالیٰ کی نور حق کی آواز، قرآن کریم کی آواز، رسولوں کی آواز کو وہ نہ پہچان سکے، اختیار تھا، نہ پہچانا، حق جان بھی گئے، حق پہچان بھی گئے، حق سن بھی لیا، حق دیکھ بھی لیا، عقل و فہم سے جان بھی گئے کہ یہ ہے حق، لیکن دنیا کی سرداری، دنیا کا جاہ و جلال، مال و دولت نے انہیں ایمان قبول کرنے سے روکے رکھا۔ یعنی اس وقت وہ ہر لحاظ سے صحیح سالم تھے کہ سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو وحدہ لا شریک جانیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ وہ بتوں کو سجدہ کرتے رہے، وہ اپنی خواہشوں کو سجدہ کرتے رہے، انہوں نے دنیا کو عزیز جانا، وحدہ لا شریک جو ان کا رب ہے، جو ان کا معبود ہے، ان کو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ان سے سجدہ کی توفیق ہی چھین لی قیامت کے روز۔ اسی حکم عدولی کی پاداش میں آج اللہ رب العالمین نے قوت ہونے کے باوجود، قوت دینے کے باوجود ان سے سجدہ کی قوت چھین لی ہے۔ آج وہ جہنم رسید کیے جائیں گے، جبکہ مومن جن کی گردنیں دنیا میں بھی جھکی رہتی تھی، آج بھی جھک گئی ہیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔